کاروبار کے بارے میں سوال ہے کہ بینک سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ بھائیو، سودی قرضہ بالکل نہ لیں۔ میں کبھی بھی بینک سے قرضہ اور سودی قرضے کی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق سود ایسی چیز ہے کہ ماں سے زنا کے مترادف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حرام چیز نہ کریں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، لہٰذا سودی معاملات میں نہ پڑو۔ بلکہ ایک جملہ اس کے لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لو۔ تو اس لیے اس سے بچے۔ بینک سے گاڑی لینا یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ اگر غیر سودی بینکاری والی بات ہے وہ کچھ اور ہوگی، لیکن سودی معاملات سے گاڑی لینا تو چھوڑیں۔ میں تو بینک میں پانی بھی نہیں پیتا۔ میں کبھی بینک میں جاؤں نا، اب مجبوری ہے، پیسے رکھنے پڑتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم رکھتے ہیں جس پر انٹرسٹ نہیں لگتا، سود نہیں لگتا۔ سیونگ بھی میں نہیں رکھتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں، وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو جانے میں کبھی کبھی پانی وہ پیش کرے نا تو میں پانی بھی نہیں پیتا۔ ایک دفعہ میں پانی پینے لگا تھا، ایک دنیا دار دوست ہے ہمارے ساتھ، کوئی عالم نہیں ہے، بھائی زائد اللہ ان کو خوش رکھے، میرے ساتھ تھے۔ مجھے کان میں کہا انہوں نے، مفتی صاحب یہ جس کولر سے ٹھنڈا ہو رہا ہے اس کی بجلی کا بل تو سودی پانی سے ادا ہوتا ہے۔ یقین مانے میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ میں نے کہا میں مولوی ہو کے پی رہا ہوں اور یہ دنیا دار بندہ ہے۔ میں نے وہیں پانی رکھ دیا۔ وہ دن اور آج دن میں نے نہیں پیا، کیونکہ اس کا بل جس پیسے سے ادا ہوگا وہ کون سا ہے؟ تسی مجھے جو کھیسے جو ایسی دینا ہے تو سودی پیسے سے ادا ہوگا، تو وہاں تو میں پانی بھی نہیں پیتا، ٹھیک ہے؟ جتنا ٹائم اس پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ہوا لے رہے ہیں اس پہ بھی استغفار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو سودی معاملات سے بچیں میرے بھائیوں۔ قسطوں پر کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر صرف قسطوں کا مسئلہ ہو تو جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن آج کل قسطوں میں بھی بعضوں کا سود آ گیا، اس سے بچیں۔ وہ ایک صورت ہے جو ہمارے ضلع میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پتہ نہیں آپ کے سرگودا میں ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے ہاں ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، دونوں کا ایک ہی کاروبار ہے۔ باپ سے لیا موٹر سائیکل قسطوں پہ، ساری قسطوں پہ اٹھا لیا، 1,20,000 کا ہے، ہم یہ 10,000 لے لیں باقی قسط دیں گے، اوکے۔ اور اس کو بیچ دیا نقدوں پر، کتنے کا؟ 90,000 کا۔ اب 90,000 بوجھ پا کے چل بندہ گیا، بھائی اس کی تو قرضہ اتارتا رہوں گا، ایک ہی کاروبار ہے، موٹر سائیکل بھی ادھر ٹھہرا ہے، نہ اٹھایا ہے، نہ چلایا ہے، نہ لیا ہے، نہ دیا ہے۔ تو یہ اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول دے وے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ سود ہے۔ اس طرح سودی کئی کاروبار ہے۔ اگر آپ کے ہاں یہ ہے تو حرام ہے، اگر اس سے کوئی اور ہے تو وہ اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں، یہ علماء کرام آپ کو سمجھائے دیں گے، تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں۔ کوئی بندہ بینک سے پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اس کے سود کے پیسے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ حرام مال سے جو آگے وہ بڑھوتری کرے گا تو وہ بنیاد تو وہی ہے نا، یہ تو وہی حال ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جدہ جا رہے تھے، راستے میں جو دریائی جہاز ہے نا، بحری جہاز، وہ کئی جزائر سے گزرتا ہوا 1 ہفتہ لگاتا بمبئی سے جدہ پہنچنے میں۔ یہ تو حج پہ جا رہے تھے، اور کچھ اس میں مسلم غیر مسلم بھی تھے جنہیں باقی جزیروں میں اترنا تھا۔ تو انہوں نے جہاز والے سے کہا کہ جو باورچی تھا نا خان سامہ کے، بھائی ہمیں حلال کھلانا، ہم سور والا گوشت نہیں کھائیں گے، تو کافروں کے لیے پکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت، آپ کا دیگچا ویگچا سب کچھ کھانا پینا الگ ہوگا۔ انہوں نے کہا اوکے۔ تو جب کھانے کی باری آئی نا، اس سے پہلے پک رہا تھا، انہوں نے کہا چلو جا کر ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو جا کر دیکھا تو الگ دیگچا تھا، الگ پک رہا تھا، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، جو چمچ سور والے سالن میں تھے نا وہی نکال کے ان والے سالن ہے۔ انہوں نے کہا اے بھی تو کھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے دیگچا تو الگ کیا ہے، لیکن سور والا چمچہ اتنے بھی کام تو پورا ہو گیا نا۔ اس نے بینک سے قرضہ لیا، تم نے حلال مال اس میں شامل کر لیا، سور والا چمچہ اتنے ہی پھرا کھلوتے ہیں۔ تو بھائیو کچھ تو بندہ اپنے آپ کے معاملات دیکھے کہ حلال کاروبار حلال ہوتا ہے، حرام کاروبار کے ساتھ اس کو شامل نہ کریں۔ یہ بھی وہی سوال ہے قسطوں کا معاملے کا، تو قسطوں کو تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔